پی ٹی آئی رہنما علی ظفر صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. علی ظفر صاحب، کل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیس میں سزا سنائی گئی اور آج توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. یہ جو فیصلے کی ٹائمنگ ہے، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ جلد بازی میں ان دونوں کیسز کا فیصلہ سنایا گیا ہے. آپ کیا پوزیشن لیں گے اس پہ پی ٹی آئی رہنما کی حیثیت سے؟ جی بالکل درست آپ نے آبزرویشن کی کہ یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے جس میں ہر انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو بالکل پورا نہیں کیا گیا. ایک مس ٹرائل ہے، بلکہ کل میں نے خود دیالہ جیل بھی گیا تھا یہ وٹنس کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کس طرح سماعت ہو رہی ہے. تو عدالت نے کل کہا کہ عدالت کے سامنے عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء نے کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم جرا کریں، آپ کائنڈلی ہمیں اجازت دیں کہ آپ کے 17 گواہ آپ نے کرائے ہوئے ہیں جن کی ایگزامینیشن ہوئی ہے، ان کی جرا کرنے کی اجازت دے دیں. تو عدالت نے کہا کہ نہیں، آپ ہائی کورٹ جائیں، میں کل تک آپ کا انتظار کروں گا. تو آپ کل اگر ہائی کورٹ سے لے لیتے ہیں صبح کوئی آرڈر تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو جرا کرنے کی اجازت دے دیں گے، لیکن اگر آپ نہیں لے سکتے تو پھر ہم اس کی میں پھر آپ کی مزید آپ کو اجازت دے دوں گا کہ آپ اپنی شہادت پیش کر دیں. یہ کل کی بات کی انہوں نے، لیکن آج صبح 9 بجے ہی اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ کی سماعت بھی شروع ہو انہوں نے اناؤنس کر دیا. اس میں نہ تو جرا کرنے کی اجازت دی، نہ یہ اجازت دی کہ آپ اپنی عمران خان صاحب اپنی شہادت پیش کر سکیں، اپنی گواہی پیش کر سکیں، نہ ان کا بیان قلم بند کیا گیا، نہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہوئی انڈر سیکشن 342. تو یہ قانون تو اس میں بڑا واضح ہے کہ اگر آپ کو جرا نہ کرنی دی جائے، آپ کو اگر اپنا شہادت نہ پیش کرنی دی جائے تو یہ پھر ٹرائل نہیں ہوتا، یہ پھر ایک مس ٹرائل ہوتا ہے. اور اس لیے یہ جلد بازی، آپ نے درست آبزرویشن کی کہ یہ جلد بازی والا کیس ہے، اس میں کوئی جان نہیں. اور یہی اسی طرح لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ اس قسم کی ٹرائل سے پریشان نہیں ہوتے. ہاں، اگر یہ پراپر ٹرائل ہوتا، باقاعدہ طور پہ اس میں ایویڈنس آتا، جرا ہوتی اور پوری طرح جس طرح ایک عام کیس چلتا ہے کرمنل کیس وہ چلتا اور فیصلہ ہوتا، تو پھر ہم اس پہ بات کر سکتے تھے میرٹس پہ کہ کیا لوگ پریشان ہیں کہ نہیں. لیکن جب پرسیکیوشن ہو رہی ہو، پروسیکیوشن نہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہو تو پھر اس وقت لوگ گھبراتے نہیں ہیں، لوگ پھر بلکہ ہنستے ہیں، لوگوں کو پھر لیکن علی ظفر صاحب، اب یہ تمام تر معاملہ ایک طرف بیرسٹر گوہر اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو تمام تر فیصلے آ رہے ہیں الیکشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ لوگ اپیلوں کی طرف بھی جائیں گے، اپیلیں بھی دائر کریں گے ان فیصلوں کے خلاف، لیکن کیا اب توجہ کیسز پر ہے یا انہی سزاؤں کے ساتھ اب آپ 8 دن بعد الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور آپ لوگ فوکس اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں طرف فوکس ہے. الیکشنز کی طرف بھی فوکس ہے کیونکہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو بچانا ہے. بلکہ کل جب یہ سزا اناؤنس ہو بھی گئی تھی جو ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں کیس، اور جس میں یہ دکھائیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو لیول پلینگ فیلڈ ابھی تک نہیں مل رہی اور اس کو ثبوت کے ساتھ دکھائیں، تو وہ پٹیشن بھی تیار ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹرنل ورکنگ ہے، کل کو کینڈیڈیٹس ہمارے جو آئیں گے انہوں نے جو پی ٹی آئی جوائن کرنی ہے، اس کے لیے کیا قانونی چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، جس میں یہ غیر قانونی کیسز ان کو میں کہتا ہوں، جس میں غیر قانونی سزا ہوئی ہے، تو ان کے خلاف بھی اپیل کا بھی پروویژن ہے. تو یہ جتنی مشکلات زیادہ آتی ہیں اتنی آپ کی ٹیم کو زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، زیادہ مضبوط ہونا پڑتا ہے، زیادہ فوکسڈ ہونا پڑتا ہے. اور وہ ہم انشاءاللہ فوکسڈ ہیں اور مضبوط ہیں اور جذبات اسی طرح ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. لیکن سب سے پرائرٹی جو ہے اس وقت وہ الیکشنز بھی ہیں اور یہ جو کنوکشنز ہیں دونوں ہی پرائرٹیز ہیں. علی ظفر صاحب، ان کیسز میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی قانونی حکمت عملی پر بھی بات ہو رہی ہے، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ لوگ بہتر قانونی حکمت عملی سے جائیں گے ان فیصلوں کو ریورس کروانے کے لیے؟ جی دیکھیں، اب تو جو اپیلیں کر رہا ہوں وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے ہی انسٹرکشن دی ہے کہ آپ نے کرنی ہے ہینڈل خود، تو اب میں خود ہی ہینڈل کروں گا اور میں خود ہی دائر کروں گا ان کو. لیکن دیکھیں، آپ قانونی ٹیم کو کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی. یہ تو ایک، اگر کسی نے
کوئی تلا ہوا ہے کوئی فیصلہ کرنے کو جلدی سے، اور تلا ہوا ہے کہ اس نے پروسیجرز نہیں فالو کرنے، قانون کا تقاضے پورے نہیں کرنے، فیئر ٹرائل نہیں دینا، تو پھر جو بھی وکیل ہو جائے، جو بھی وکیل اسٹریٹجی بنا لے، وہ پھر جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن یقینی طور پہ اب اپیل میں چونکہ ہائی کورٹ لیول ہے تو اس پہ میں خود پیش ہوں گا. علی ظفر صاحب، رہنما پی ٹی آئی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا.